تمگر السلام علیکم۔ اعزا کلم فروا خالد، قسط نمبر 19۔ آپ یہ بتائیں ایس پی ہمدان کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ جنید کو یہاں زیادہ دیر رکنا خطرے سے خالی نہیں لگا تھا۔ انہیں کال کر کے ان کے بھائی اور بہن کو قتل کرنے کی دھمکی دینی ہے اور پھر ان کے چھوٹے بھائی زین پر قاتلانہ حملہ بھی کروانا ہے۔ مہروش اپنے مخصوص کھردر لہجے میں بولتی جنید کے سر پر بم پھوڑ گئی تھی۔ کیا آپ ایس پی ہمدان کے بھائی کو مروانا چاہتی ہیں؟ جنید کو گہرا شوق لگا تھا۔ اسے کبھی اپنے لیڈرز کے دماغوں کی سمجھ نہیں آ پائی تھی، جو ہمیشہ کچھ الگ ہی سوچتے اور کرتے تھے۔ قتل کرنے اور صرف ایک قاتلانہ حملہ کروانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اسے قتل نہیں کرنا، صرف ایس پی ہمدان کو دھمکانے کے لیے ایک چھوٹا سا حملہ کروانا، اور وہ بھی ان کے گھر کے باہر۔ اور وہ یہ کام کرو گے تم؟ اب جلدی سے کال کرو، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ مہروش اسے ساری بات سمجھاتی ہاتھ میں پکڑے موبائل کی جانب اشارہ کر گئی تھی۔ جنید الجھن بھرے دماغ کے ساتھ اس کے کہنے پر کال ملا چکا تھا۔ ہیلو ایس پی صاحب، بلیک سٹار بات کر رہا ہوں۔ ہماری گینگ لیڈر کو مروا کر تم لوگوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اب تم ہمارے بدلے کے لیے تیار رہنا۔ بہت جلد تمہیں تمہارے بہت پیاروں کی لاشیں ہماری طرف سے تحفے میں ملنے والی ہیں۔ بلیک سٹار سے الجھنے والے کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتے ہم، نسلیں برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، جیسے اب تمہاری ہونے والی ہے۔ اپنے بھائی کا جنازہ اٹھانے کے لیے تیار رہنا۔ جنید اپنے مخصوص کھردر لہجے میں مہروش کا کہا لفظ بہ لفظ فالو کرتا ہمدان کا جواب سننے سے پہلے ہی کال کاٹ چکا تھا۔ ویل ڈن ایس پی صاحب، نہ صرف کال کے ذریعے ہماری لوکیشن ٹریک کروا رہے ہوں گے، بلکہ بہت جلد یہاں پہنچ بھی سکتے ہیں۔ اس سم کو یہیں دفن کر دو اور جلدی سے نکلو یہاں سے۔ مہروش اسے جلدی سے ہدایت دیتی وہاں سے نکل آئی۔ جنید بھی اس کی بات پر عمل کرتے اپنا کام پورا کرتا اگلے 5 منٹ کے اندر اس پارک سے نکل آیا تھا۔ یہ پارک ہمدان کے اس گھر سے 5 منٹ کی مسافت پر تھا، جہاں اس کے پیرنٹس اور بھائی بہن رہتے تھے۔ ہمدان کی جان بستی تھی اپنے بھائی میں، اس کے حوالے سے دھمکی دینے والے کو سبق سکھانا۔ ہمدان اسی پولیس اسٹیشن سے نکل آیا تھا۔ مہروش ایس پی ہمدان کو بہت اچھی طرح سے پہچان گئی تھی، اس لیے اب اس سے چند قدم آگے ہی رہنے لگی تھی۔ اس کے کہے کے مطابق ہمدان اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچا تھا، مگر کر کچھ نہیں پایا تھا، کیونکہ اتنے بڑے پارک میں ایسے انسان کو ڈھونڈنا ناممکن سی بات تھی، جہاں ہر وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ پائے جاتے تھے۔ اگر میرے بھائی کو ذرا سی خراش بھی آئی تو تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ ہمدان پارک سے نکلتا مٹھیاں بیچتے بڑبڑایا تھا۔ اس کے بابا نے اس کے سامنے ایک ہی شرط رکھی ہوئی تھی کہ وہ اس کی دی ہوئی سیکیورٹی اسی صورت لیں گے جب وہ ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہے گا، مگر ہمدان ان لوگوں سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ ساتھ رہنا تو بہت دور کی بات تھی، پہلے تو اسے اس کی سیکیورٹی نہ لانے سے زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا، مگر اب وہ اپنے گھر والوں کو ایسے خطرے میں رہنے نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے اپنے ماتحت کا اپنے گھر کے باہر سخت سیکیورٹی کا انتظام کرنے کو کہا۔ ابھی وہ ہدایت دیتا ہٹا ہی تھا جب اس کے کانوں میں فائرنگ کی آواز گونجتی اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکا گئی تھی، کیونکہ یہ فائرنگ کی آواز اسی ایریا سے سنائی دی گئی تھی جہاں اس کا گھر تھا۔ ہمدان ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بنا گاڑی میں بیٹھتا فوراً اس جانب نکل گیا تھا۔ اگر پریسے اس بلیک سٹارز کے قریب گئی بھی تھی تو اسے باقی تمام لڑکیوں کی طرح بلیک بیٹس نے خود سے دور کیوں نہیں جھٹکا تھا، مگر جنید اس وقت بنا کچھ بولے کتے کی رسی تھام کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ جنید کے جاتے ہی شاویز پریسے کے دونوں بازوؤں کو اپنی سخت گرفت میں جھکڑتا خود سے دور دھکیل گیا تھا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی پریسے کو اس کی انگلیاں اپنی جلد میں گھپتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ دور رہو مجھ سے، اگر دوبارہ میرے اتنے قریب آنے کی کوشش کی تو گلا دبا دوں گا۔ شاویز اسے قہر برساتی نگاہوں سے دیکھتا اپنا موبائل اٹھاتا وہاں سے جانے ہی لگا تھا کہ پریسے غصے سے اس کے قریب آئی تھی۔ اس کی نسوانی عزت نفس پر یہ وار بہت کاری ثابت ہوا تھا۔ ایکسکیوز می مسٹر وحشی، تم میں ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں جو میں تمہارے قریب آنے کی کوشش کروں گی؟ تمہارے جیسے اس جنگلی کتے کی وجہ سے اچانک ہوا یہ سب۔ پریسے غصے میں مزید بھی بولنا چاہتی تھی، مگر شاویز کی لال آنکھیں دیکھ کر وہ بمشکل اپنی زبان کو دانتوں تلے دبا پائی تھی۔ اپنی زبان کو لگام دو ورنہ۔ شاویز اپنی بات ادھوری چھوڑتا باہر نکل گیا تھا۔ اس لڑکی کے سامنے زیادہ دیر کھڑے رہنا اسے خطرے سے خالی نہیں لگا تھا، جو اس وقت اپنے بکھرے حلیے اور حسن سے لاپرواہ بلیک بیٹس کے لیے آفت بنی ہوئی تھی۔ یہ بلیک بیٹس مجھ سے گھبرا رہا ہے کیا؟ پریسے کو اپنی اتنی بدتمیزی کے جواب میں اس کا ایسے چلے جانا حیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔ جس طرح وہ اس سے نظریں چرا کر گیا تھا، پریسے کے لیے یہ کوئی عام بات نہیں تھی، کیونکہ آج تک اس نے ان سیاہ آنکھوں سے صرف اسے خوفزدہ ہی کیا تھا، یوں کترایا نہیں تھا۔
اتنی آسانی سے تو میں بھی اپنا شکار نہیں چھوڑتی ہوں مسٹر بیس۔ پریسے آنکھوں میں شرارت بھرے جلدی سے اس کے پیچھے لپکی تھی۔ بات سنو، وہ غصے میں لمبے لمبے ڈھکار بھرتا بہت دور نکل گیا تھا۔ پریسے کو تقریباً بھاگ کر اس تک پہنچنا پڑا تھا۔ اس نے پھولے سانس کے ساتھ اسے پکارا تھا۔ شاویز کا دل چاہا اس لڑکی کو اٹھا کر کہیں دور پھینک آئے۔ وہ اس کی بات سنی انسنی کرتا رکا نہیں تھا۔ وہ اسی تیزی سے چل رہا تھا۔ پریسے بھاگ کر اس کے سامنے آتے اس کا راستہ روک گئی تھی۔ شاویز نے خونخوار نگاہوں سے اس سفید بلی کو اپنا راستہ کاٹتے دیکھا تھا، جو کب کیا بن جاتی تھی اسے خود بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ تم یہ سب کر کے مجھے خود سے سختی کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔ شاویز مٹھیاں بیچتے بمشکل خود پر ضبط کر پایا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکی اس کا غضبناک روپ برداشت نہیں کر پائے گی، اس لیے وہ اس کے سامنے نہ چاہتے بھی اپنا یہ نرم رویہ رکھنے پر مجبور تھا۔ اگر پریسے کو پتہ چل جاتا کہ یہ شخص اس کا ابھی نرم رویہ ہے تو اس نے غش کھا کر یہیں گر پڑنا تھا۔ دیکھو، تم نے بلا وجہ مجھے یہاں قید کر رکھا ہے، مگر پلیز میری ایک بات تو مان ہی سکتے ہو نا؟ اگر میرے برتھ ڈے ہے، تم رات کو واپس آتے میرے لیے میرا فیورٹ کیک لا سکتے ہو۔ وہ بہت معمولی سی خواہش ہے، پلیز پوری کر دو۔ پریسے اس کے سامنے اپنی گول گول آنکھیں پٹپٹاتی معصومیت کے اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ چکی تھی۔ پہلی بار کسی نے بلیک بیٹ سے ایسی کوئی فرمائش کی تھی۔ شاویز کی اس کی فضول بات سن کر مزید آگ لگی تھی۔ یہ لڑکی بلا وجہ اس کا ٹائم ویسٹ کر رہی تھی۔ جنید لے آئے گا۔ شاویز مٹھیاں بیچتا اس کی جانب دیکھنے سے پوری طرح گریز برتتا وہاں سے جانے لگا تھا، جب پریسے ایک دم پھر اس کے سامنے آ گئی تھی۔ شاویز کے ایک دم رک جانے کی وجہ سے دونوں ٹکراتے بچے تھے۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں تو تم ہی لاؤ گے نا، اور وہ بھی کل گل بہار بیکری سے، گل شیر بھائی کے ہاتھوں کا بنا ہوا، اور ان سے یہ کیک ان کے سر پر کھڑے ہو کر بنوانا ہوتا ہے۔ پریسے کمر پر دونوں ہاتھ رکھتے بالکل لڑاکا عورتوں کی طرح بولی تھی۔ شاویز کا نظریں چرانا اسے بہت مزہ دے رہا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی یہ چیز آگے چل کر اس پر کتنی بھاری پڑنے والی ہے۔ شاویز کا غصہ اب حد پار کر چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا تھا اور پریسے کی کمر پر ہاتھ رکھے دونوں ہاتھوں کو مروڑ کر لاک کرتا اسے اپنے بہت قریب کھینچ چکا تھا۔ تمہاری یہ فضول سی ڈیمانڈز میرے نزدیک ذرا سی بھی اہمیت نہیں رکھتے۔ تم جو کرنا چاہ رہی ہو اس میں سب سے زیادہ نقصان تمہارا ہی ہوگا، اس لیے اپنی یہ اوچھی حرکتیں بند کرو اور دوبارہ میرے سامنے مت آنا، ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ تمہارے پاس 2 دن کا وقت ہے۔ میں نے جو تمہیں آزاد کرنے کی شرط رکھی تھی اس پر حامی بھرتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہاری لاش کو افندی مینشن بھجوانا میرے لیے مشکل کام بالکل بھی نہیں ہے۔ شاویز کے وحشیانہ لمس سے پریسے کی کلائیاں بالکل لال ہو چکی تھی۔ درد کے مارے اس کی آنکھوں سے کئی آنسو بہہ نکلے تھے۔ کل اس شخص کو اس قابل رحم حالت میں دیکھ کر پریسے کے دل میں جو نرمی پیدا ہوئی تھی وہ سب اب ختم ہو چکی تھی۔ اس کے دل میں بلیک بیٹس کا خوف ایک بار پھر پوری طرح سے چھا گیا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ وہ ایک دم شاویز سکندر سے بلیک بیٹس کے روپ میں آتے شخص کی جانب دیکھنے سے بھی گریزاں تھی۔ اقرا شاویز اسے خود سے دور جھٹکتا زور سے دھاڑا تھا۔ پریسے اس کے دھتکارنے پر لڑکھڑا کر زمین پر جا گری تھی، جس کی وجہ سے اس کی کوہنی بری طرح چھل گئی تھی۔ جی سر، اقرا فوراً حاضر ہوئی تھی۔ لے جاؤ اسے اور کال کوٹری میں باندھ دو، مجھے اب یہ یہاں آزاد پھرتی نظر نہ آئے۔ شاویز بنا نیچے گری پریسے پر ایک بھی نگاہ غلط ڈالے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اقرا نے بنا کچھ بولے اچانک عصابت میں سر ہلا دیا تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آئی وہ اچانک اتنا وحشی کیوں بنا تھا۔ پریسے کے صرف ایک کیک کی ڈیمانڈ پر تو وہ اتنے غصے میں نہیں آ سکتا تھا۔ آخر ریزن کیا تھا اتنا غصہ کرنے کا؟ وہ بلا وجہ کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا، صرف قصوروار کو ہی اس کی سزا سناتا تھا۔ تو پھر پریسے کس بات کی قصوروار تھی؟ کیا گناہ سرزد ہوا تھا اس سے؟ تم ٹھیک ہو؟ اقرا نے آگے بڑھ کر پریسے کو تھاما تھا، جو ابھی تک وہیں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا پورا وجود شاویز کے خوف سے کانپ رہا تھا۔ بہت برا ہے یہ شخص، شدید نفرت کرتی ہوں میں اس سے، کبھی معاف نہیں کروں گی اسے، وحشی گنڈا موالی کہیں کا۔ پریسے ہاتھ سے اپنے آنسو پونچھتی روتے ہوئے شاویز کو جن لقبات سے نواز رہی تھی وہ سنتے اقرا بمشکل اپنی مسکراہٹ پوشیدہ رکھ پائی تھی۔ اس کا ذرا بھی دل نہیں چاہتا اس پیاری سی لڑکی کو ایسی سخت سزا دینے کو، مگر اس وقت اسے صرف شاویز کا آرڈر ہی فالو کرنا تھا۔ باقی لوگ دوستی کے ناطے مدد کرنا چاہتے ہیں، مگر میں دوستی کے ناطے بے شک اسے ادھار سمجھ کر آگے کسی موقع پر تم بھی اتار دینا۔ حازم اس کے سامنے خود کو اس کا ہمدرد ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے سودا بازی کرتے ہوئے بولا، تم کیا مدد کر سکتے ہو میری؟ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں کیس واپس لے لوں، جو میں مر کر بھی نہیں کروں گی، لیکن ان کو پرابلم مجھ سے ہے۔
مارنا ہے تو مجھے مارے، میری ماما اور بہن کو انہوں نے خراش بھی پہنچائی تو چھوڑوں گی نہیں میں انہیں۔ ہبا کو اس وقت کسی مضبوط ساتھ کی ضرورت تھی جو حازم کے روپ میں اسے ملا تھا۔ وہ اس وقت کوشش کے باوجود اس سے بے رخی نہیں برت پائی تھی۔ انجانے کیوں دل اس شخص پر یقین کرنے کا خواہ تھا۔ شمشیر خان کو بہت اچھے سے جانتا ہوں میں، میری برادری کا آدمی ہے، جانتا کیسے نہیں ہوں گا میں، شریف وہ دنیا والوں کے لیے ہے، مگر ہم اس کی اصلیت سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس نے تمہاری ماں اور بہن کو کہاں رکھا ہوا ہے، میں وہاں تک پہنچنے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ حازم کو اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ تم کیوں کرنا چاہتے ہو میری مدد؟ وہ بھی اپنے سر دشمنی مول لے کر۔ ہیبا کو یہ بات بہت عجیب لگی تھی۔ میں تمہاری مدد نہیں کر رہا ہوں، اپنی دشمنی نکال رہا ہوں۔ اس شخص سے بہت پرانا حساب رہتا ہے، اس سے جواب اب پورا ہوگا۔ اگر تم اپنی بہن اور ماں کو بچانے کے لیے اس کیس سے پیچھے ہٹ گئی تو میرا حساب بھی ادھورا رہ جائے گا، اس لیے میں یہ سب کر رہا ہوں۔ حازم نے جھوٹ کا سہارا لیتے اس کے سامنے اپنی اچھائی نہیں آنے دی تھی۔ ہیبا کچھ پل کھوجتی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ اپنے دشمن پر یوں یقین کرنا اس کے لیے مشکل تھا، مگر اس وقت اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے تو کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ ہیبا اس کی مدد لینے پر راضی ہو چکی تھی۔ حازم اس کی آنکھوں میں پراسرار سی چمک دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ اس کی یہ جنگلی بلی کیا سوچتی تھی، اس کے حوالے سے کیا ارادے رکھتی تھی، حازم سے بہتر شاید اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ حازم اسے 15 منٹ میں تیار ہو کر مطلوبہ جگہ پر پہنچنے کا کہتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ یا خدا، یہ فائرنگ کی آواز تو گھر کے باہر سے آ رہی ہے اور ابھی ذہن ہی باہر نکلا ہے۔ فرح کی بات پر ڈرائنگ روم میں بیٹھے تمام افراد کے دل دہل اٹھے تھے۔ سب فوراً باہر کی جانب بڑھے تھے۔ سب سے پہلے صدیقی صاحب ہی باہر پہنچے تھے۔ ذہن کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی تھی مگر وہ بالکل محفوظ تھا اور کافی خوفزدہ بھی۔ تم ٹھیک ہو؟ سمیہ بیگم نے فوراً سے اسے سینے سے لگاتے اس کے صحیح سلامت ہونے کا یقین کیا۔ لوگوں کو اکٹھا ہوتے دیکھ کر حملہ آور بھاگ گئے تھے۔ جب 5 منٹ بعد پولیس کی 3 گاڑیاں سائرن بجاتی ان کے پاس آ کر رکی تھیں، جس میں سے بھاگ کر نکلتے ہمدان کو دیکھ کر صدیقی ولا کا ہر فرد ساکت ہوا تھا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہمدان آج اتنے عرصے بعد واپس اس چوکھٹ پر لوٹا تھا۔ زین، تم ٹھیک ہو؟ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہمیشہ ان سب کے سامنے سرد پن اور بے حسی برتنے والا ایس پی حمدان صدیقی اپنے گھر والوں پر آئی ذرا سی آفت پر تڑپ اٹھا تھا۔ اس کا لال چہرہ اور آنکھیں بتا رہی تھی کہ پارک سے گھر تک کا یہ 5 منٹ کا راستہ اس نے کس طرح سے طے کیا تھا۔ ہمیں کچھ نہیں ہوا، ہم بالکل ٹھیک ہیں اور اپنا خیال رکھنا بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ تم اپنی یہ سیکیورٹی لے کر جا سکتے ہو، ہمیں اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ صدیقی صاحب زین کی ہمدان سے دور کرتے ہوئے باقی سب کو اندر جانے کا اشارہ کرتے گیٹ کی جانب بڑھے تھے۔ بابا، آپ لوگوں کو اس سیکیورٹی کی ضرورت ہے۔ ہمدان جیسا اکڑو شخص اپنے باپ کے آگے نرم پڑتا بمشکل یہ الفاظ ادا کر پایا تھا۔ ہمیں کسی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے ایس پی صاحب، ہمیں اپنے بیٹے کی ضرورت ہے جو اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ رہنا بھی پسند نہیں کرتا۔ صدیقی صاحب اسے نروٹھے لہجے میں جواب دیتے اندر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ گیٹ بند کرتے اجالا نے نگاہیں اٹھا کر ہمدان کی جانب دیکھا تھا، جس شخص کے لیے اپنے گھر کی دہلیز پار کرنا بھی بہت مشکل امر ثابت ہو رہا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر دروازہ بند کرنے کی بجائے آدھا کھلا چھوڑ دیا تھا۔ جب اسی لمحے ہمدان کی نظر اس پر پڑتی اسے زلزلوں کی نظر کر گئی تھی۔ ہمدان تیر کی طرح تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوا۔ جس دہلیز کو کبھی نہ پار کرنے کی قسم کھا رکھی تھی اس نے، اجالا کو دیکھ کر وہ سب ٹوٹ چکی تھی۔ تم یہاں میرے گھر پہ کیا کر رہی ہو؟ تم زندہ، تم تو جل کر مر گئی تھی نا۔ ہمدان سب کے ساتھ اندر بڑھتی اجالا کی کلائی دبوچ کر اسے وہیں روکتا اجالا سمیت وہاں موجود تمام افراد کو ساکت کر گیا تھا۔ کسی کو امید نہیں تھی ہمدان اندر آئے گا، مگر اندر آ کر اس نے جو الفاظ ادا کیے تھے اس نے انہیں خوش ہونے کے ساتھ ساتھ مزید شوق کر دیا تھا۔ جاری ہے۔